اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 116 سے 121 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو ان لوگوں میں سے جو دنیا میں اکثر کا کہا مانے گا تو تجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گا۔ وہ سب تو اپنے خیال میں چلتے ہیں اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے والا بنے۔ تو اس آیت میں بات ہو رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے جو دنیا میں کثرت ہیں جیسے اکثریت کا کہاں مانیں گے تو تجھ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، ہے نا۔ سمپل سی بات کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہے ان کو فالو نہ کریں، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دھوکے میں آ جائیں۔ تو دیکھیے قرآن کی یہ نا اہم ترین آیات میں سے ہے کہ اکثریت ہمیشہ نا گمراہی پر رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اکثریت میجورٹی ہمیشہ گمراہی پہ رہے گی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں فرمایا ہے بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے جہنم کے لیے پیدا کی ہے، مگر اللہ نے فرما دیا یہ کوئی ظلم اور زبردستی نہیں ہے، ہم نے ان کو عقل اور دل دیا وہ سوچتے نہیں، کان دیا سنتے نہیں، آنکھیں دی وہ دیکھتے نہیں، جیسے دیکھنے کا حق ہے یعنی کہ عبرت کی نگاہ، یہ جانوروں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی 179 آیت ہے۔ تو اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو دل جو ہمیں اللہ نے عطا کی نا، دل، دماغ، عقل جو بھی ہے، آنکھ ہیں، کان ہیں، یہ ہمارے ذریعے ہیں، ہمارے دل میں ہدایت کو لے جانے کے یہ بڑے بڑے ذریعے ہیں اللہ نے ہم کو دیا۔ ان کو استعمال کر کے ہمیں حق بات تک جو نہیں پہنچے، جو ان کا استعمال نہیں کریں اور حق بات تک نہیں پہنچیں گے، اس لیے اکثریت کا جو نتیجہ یہ رزلٹ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر کیا دیکھتے ہیں؟ اپنی دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اصل جو سائنٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اتنی ریسرچ کر کے چاند اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، مگر ان کو اس کا خدا ہی نظر نہیں آتا۔ چیزیں تو ان کو نظر آ رہی ہیں مگر ان کو خدا ہی نظر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور کے اوپر اتنی ریسرچ، وہیں جا کے وہ بیٹھ جائیں گے، کیمرہ فکس کریں گے، پتہ نہیں کتنی زندگیاں وہ ایک جانور کے اوپر ہی لگا دیں گے، وہ یوں بیٹھتا ہے تو ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اس پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکتے۔ آنکھ، دماغ، دل، ہر چیز استعمال کریں مگر دنیا کی حد تک۔ اسی لیے اللہ نے کہا اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود جائے گی اور جو ہے اس کا نتیجہ جہنم ان کا ہوگا۔ تو اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب اکثریت جہنم میں جانے والی ہے تو دنیا میں بھی اکثریت گمراہی پہ ہوگی، یعنی کہ جب اللہ نے فرما دیا تو ہم اب دیکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو میجورٹی ہوگی وہ گمراہی پہ ہوگی، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی تو پھر آخرت میں کاٹیں گے، ہے نا، ایسے ہی ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پہ کھل کے جو ہے بتا دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے آپ اور ہم اپنا ایکسپیرینس سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھیے اچھائی تھوڑی ہوتی ہے، برائی زیادہ ہوتی ہے، سچ کم ہوتا ہے، جھوٹ زیادہ دیکھتے ہیں، گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور حق کے لوگ
کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو اکثریت کا کام ہے وہی ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، ہماری سوچ، ہمارا انداز جو ہے نا، یہ ہم رانگ سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ کہ اگر ہم دیکھیں گے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑا ہجوم ہے، وہاں پہ اتنے لوگ ہیں، اتنا جمع ہیں، یا کسی جنازے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ آئے ہیں، اتنے لوگ آئے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑا نیک ہے بھیا، اتنا نیک ہے تبھی تو اس کے جنازے میں اتنے لوگ آئے۔ تو یہ میجورٹی کا اگر ہم یہ سوچیں، اس انداز سے سوچیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ تعداد کی زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو تعداد میں اللہ کے نام ماننے والے دنیا میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، اور اسپیشلی جو آسمانی مذہب کے ماننے والے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، جو مسلمانوں سے زیادہ ہیں، ہم مسلمانوں سے عیسائی زیادہ تعداد میں ہیں، جو کھلا ہوا شرک کر رہے ہیں۔ آپ سب جا رہے ہیں، ایک نبی کے نام پہ، حضرت عیسیٰ کے نام پر انہوں نے جو ہے انہوں نے شرک کیا ہوا ہے، اور ان کو حق پر مان لے، انہوں نے اپنے سے بس اس کو حق مان لیا، اپنے سے شیطان نے، جسے ہم زخرف القول، ہم یاد ہے نا لاسٹ ویک کی آیت میں پڑھ کے ہیں، شیطان نے کیسے ان کو مینیپولیٹ کیا، کیسے اس برائی، اچھائی کو مٹا کے برائی کو سامنے لے کے آیا ہے۔ تو اگر ہم نے اکثریت کی پیروی کیے بغیر سوچے سمجھے تو کیا ہوا، اگر ہم نے اسی طرح اپنا دماغ نہیں استعمال کیا تو بہک جائیں گے۔ اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اے سننے والوں، اگر تم پیروی کرو گے، زمین میں رہنے والے سب کو جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کی تو اگر تم نے اکثریت کو فالو کیا بنا سوچے سمجھے تو تم سمجھو بہکے اللہ کی راستے سے۔ تو ہمیں تعداد نہیں دیکھنی، ہمیں کوانٹٹی نہیں دیکھی کتنے آ رہے ہیں، بلکہ اصل کوالٹی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھیے انبیاء، کتنے انبیاء آپ نے ایسے سنا ہوگا، انبیاء کرام میں سے کئی ایسے آخرت میں ایسے نبی بھی ہوں گے جس کا کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا، کوئی مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا لاسٹ ویک کے کہ ان کے اوپر آسمان سے فرشتے بھی اتر جائیں، مردے بھی نکل آئیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یعنی کہ انبیاء کو بھی، نبیوں کے بھی ایسی امت تھی کہ کوئی ایک ایمان لے کے نہیں آیا، تو ایسے بھی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی جو تھے ان کا پیغام غلط تھا، ایسا نہیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، رات دن، کتنا نبیوں کا جو خلوص اور محبت ہے وہ میں اور آپ میں نہیں آ سکتا۔ اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، ان کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، ان کی بیٹی بھی، ان کی وائف بھی نہیں لے کے آئی، ہے نا، مٹھی بھر لوگ آئے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی صرف 2 بیٹیاں مسلمان ہوئی، ایمان قبول کیا ہوا ہے نا، اور بیوی بھی کافر ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں، جن کو کتنا امت کا امام کہا جاتا ہے، ان کی فیملی میں صرف لوط علیہ السلام اور ان کی فیملی ہی ایمان لے کے آئی۔ تو جو میجورٹی ہے، یہ سب ہمارا وہ فوکس مت کریں کہ اگر یہاں بہت لوگ آ رہے ہیں تو یہی صحیح ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ۔ اصل چیز ہے دلیل ہونی چاہیے، حق بات کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے، وہ سب تو اپنے خیال میں چلتے ہیں اور سب اٹکل پنجوں میں کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اکثریت کی پیروی کرو گے نا تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ ان کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ اپنے گمان میں جو ان کے دل دماغ میں بات آتی ہے، ان کا دل جس پہ مطمئن ہے، ان کا دماغ جس کو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہی صحیح ہوتی ہے، یہی بات صحیح، تو گمان کا نام دین رکھ لیا، اپنے جو خواہشات ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کا نام کیا رکھ لیا، دین رکھ لیا۔ اور سکون، بس وہ کہتے ہیں ہم کو جو سکون اس کو کہتے ہیں کہ ان کو جس میں سکون ملتا ہے نا، سمجھتے ہیں کہ بس وہی دین ہے۔ اصل دین میں تو دیکھیے ہم وہی کے تابع ہیں، ہماری عقل مانے نہ مانے، ہم کو کیا ہے، ہم وہی کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سب چیزیں نہیں دیکھنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، دل میں سکون کس چیز سے ہے، دماغ کس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، نہیں، ہم وہی کے تابع ہیں۔ اب آپ اس کی مثال دیکھیں کہ جب ہم وضو میں مسح بناتے ہیں نا،
اگر ہم موزے پہنے تو کیا کرتے ہیں، اوپر سے ہم ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اب دماغ آپ کا کہے گا یہ کیا وضو ہے بھائی، اصل تو گندگی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تم کیا یہ اوپر ہاتھ کر رہے ہیں۔ اب ایک لاجک دماغ یہ کہے گا کہ نیچے گندگی ہوتی ہے اور تم اوپر ہاتھ کر رہے ہو، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے، بس ایسا ہی کرو، یہ ہے وحی، یہ ہے اللہ کا حکم۔ دماغ کی بات اگر ہم نے دین کے معاملے میں ہمیں صرف اللہ ہی کی پیروی کرنی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں، جو اکثریت ہوتی ہے، وہ دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، دین کی بات، وحی کی بات ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اپنے دل، دماغ، ان کا جسم سکون، اپنے طور پہ جو وہ ہوتا ہے نا، بس وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کا نام دین رکھ لیا ہے۔ سکون وہ اس کو کہتے ہیں، فار ایگزامپل وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو سکون مل رہا ہے، ان کی راحت ان کو مل رہی ہے، بس اس میں انہوں نے میوزک سن رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، جو بھی، بس اسی میں ان کا سکون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ لوگ قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں جا کے، بس ان کو سکون مل رہا ہے۔ اگر آپ ان کو بتاؤ بھائی ایسا نہیں کرو تو سننا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کیا ہے، اٹکل دوڑا رہے ہیں، اپنے دل دماغ، بس جو ان کا دماغ سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں ان لوگوں سے جو اپنی بات کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اگر ان کو سمجھاؤ تو کیا جواب دیتے ہیں، ایک تم ہی رہ گئے سچ بتانے والے۔ اب جیسے رسول اللہ بتایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ، تم ہی کو اللہ ملے ہیں، اللہ کو تم ہی ایک ملے ہو، سارے امیروں کو چھوڑ کے تم ایک یتیم مسکین، اللہ کو تم ہی ملے تھے۔ کس طرح سے وہ رسول اللہ کی ڈس رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو جو بھی حق بات بتاتا ہے تو وہ ان کو الٹا جواب دیتے ہیں کہ تم میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ تم ہی ایک ملے ہیں۔ تو حق بات بتانے والے کے لیے چاہیے کہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، چاہے حق بات بتانے والا ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ کا کلام اور اس کی دلیل اور سچائی ہوتی ہے۔ وہ کیسی بات کرتا ہے، اللہ کی وحی کی بات، اللہ کی کتاب کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سچائی کے طور پہ ہوتی ہے۔ اور باقی سب لوگ کیسے کرتے ہیں، اپنی دماغ، دل کی خواہشوں سے انہوں نے اپنا دین بنا لیا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ، دیکھیے قرآن سے ہم جڑ گئے ہیں، ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم بھی اپنے دل دماغ، اپنی مرضی، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے جاتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر وہ تو بہک جاتے ہیں، اگر جہاں وحی کا دامن چھوڑا وہاں لاسٹ ہو گئے۔ اب آیت نمبر 117، تیرا رب اس کو جو اس کی راہ میں بہکتا ہے خوب جانتا ہے، اور وہی ان کو جو اس کی راہ پہ ہیں خوب جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ایک بات، جو ہم 116 سے ہم نے کیا لیسن لیا کہ ہم نے کیا، کسی کثرت کا ہونا کہ حق کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد ہم نے سیکھا اس سے۔ اور پھر یہ جو ہے ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے بہت زیادہ۔ اب اس سے آگے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب اس کو جو اس کی راہ سے بہکتا ہے خوب جانتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ مطلب تم اس اکثریت کو دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ہے نا، کسی کنفیوژن میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کو معلوم ہے کون اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، کون ہدایت پر ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنی کتاب، پیغمبر سے سب کچھ کھول کے بتا دیا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ٹھیک۔ اللہ دونوں گروہوں کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ حق والے گروپ کو بھی جان رہا ہے اور دوسرے والے ان کو بھی جان رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ معاملہ بھی اپنے علم کے مطابق کرے گا، کیونکہ آپ تو کسی اندر کی انٹینشن یا دماغ کی باتیں تو نہیں پڑھتے نا، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق سب فیصلہ کریں گے۔ ان لوگوں کے جو دعویٰ کچھ کام نہیں آئیں گے، جو گمراہ تھے نا، وہ اپنے آپ کو حق پر جو سمجھ رہے ہیں، بغیر علم کے، بغیر وحی کے، بدعات کو انہوں نے عام کیا ہوا ہے اور اسی میں وہ اپنا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کو، ان کے ساتھ جو معاملہ بھی پھر ان کی دعویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دن ان کے ساتھ اسی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں گے، معاملہ بتا دیں گے۔ آیت نمبر 118، سو تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم کو ان کے حکموں پر ایمان ہے۔
تو دیکھیے اب یہ ایک دم سے ٹاپک اب ہم لوگوں کو اس پہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے وہ تمام حلال جانور، حلال اور طیب ہمیں بتا دیا ہے نا، سب کے بارے میں الحمدللہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، جن کو مشرکوں نے اپنے توہمات سے حرام کر دیا تھا۔ ہم نے پڑھا نا کیسے کیسے وہ کان چیر کے کر دیتے تھے، وہ اس کو یوں چھوڑ دیا، وہ فلاں دیوتی کے نام پہ فلاں اس کا۔ تو اسلام نے ہمیں، قرآن نے ہمیں تمام حلال جانوروں اور طیب سب بتا دی ہے۔ تو جب یہ جو مشرکین کے جو اپنے اپنے توہمات تھے، انہوں نے اپنے اپنے سے گھڑ رکھے تھے، جب چوپائے، جب اللہ نے ان تمام باتوں کو قرآن میں بتایا، رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، تو ان مشرکوں نے کیا کیا، بہت باتیں شروع کر دی کہ دیکھو ہمارے دین ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے سے یہ حرام چلی آ رہی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ لوگوں نے کیسے، یہ لوگوں نے اپنے طور پہ یہ حلال کر لیا ہے۔ عام لوگ اس طرح کی باتوں کو، جو ابھی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، ہوتے ہیں نا ہر طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی مضبوط ایمان، کوئی کمزور، تو جو کمزور ایمان والے تھے نا، تو یہ مشرکوں کے ایسی باتوں سے، ایسے پریشر سے جو ہے نا، وہ اثر انداز ہوتے تھے، اثر قبول کرتے تھے۔ تو قرآن نے نا اس اثر اور وہم کو دور کرنے کے لیے فرما دیا، جو وہم اور اثرات ہو جاتے ہیں، فرمایا حرام وہی چیز ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کر دی ہے، کسی کی باتوں کا اثر مت لو، اللہ نے سب کچھ بتا دیا، کسی کی باتوں سے کچھ نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مردار ہے، خون ہے، اور اللہ کے بغیر اللہ کے نام پہ جو کسی کا ذبح کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور اوپر سے گر کے، ہم نے کافی سورہ مائدہ میں تفسیر پڑھ کے آئے ہیں، مردار کی بھی قسمیں ہیں، کتنی ساری، خون ہے نا، سب چیزیں اس میں حرام، سور ہے، حرام چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا جس پہ نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ، یہ سب وہم کو اب اس کو، اور جو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہی چیز جو ہے حلال ہے، اور وہم میں مت پڑو۔ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، مشرکوں کے بیجا باتوں کی، توہمات کی اپنے اوپر سوار مت کرو، یعنی کہ جو ہو جاتا ہے نا ہمارے ایمان کی کمزوری سے دیکھیں ہاں ڈاما ڈول ہونے لگتے ہیں، تو یہ چیز ایمان کی کمزوری، اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان انہی مشرکوں کے درمیان رہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہے نا، اگر تم مومن ہو، یعنی کہ تمہارے اندر ابھی اثرات باقی ہیں شرک کے، تبھی تو تم اثر لے رہے ہو نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حلال کر دیا اور تم ڈاما ڈول ہو رہے ہو کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں، وہ ایسا کریں، اس کا مطلب ہے تم ابھی پکے مسلمان نہیں ہو۔ اگر تم مومن ہو تو جو اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ جم جاؤ، تمہارے اندر یہ ڈر، خوف اور یہ توہمات قسم کی باتیں کسی کی طرح اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اب آیت نمبر 119 اس میں فرما رہے ہیں، اور کیا ہوا تم کو کہ یہ نہیں کھاتے ہو تم اس پر کہ لیا گیا نام اللہ کا، جس پر حالانکہ کھول دیا اللہ نے تمہارے لیے جو حرام کیا ہے اس نے تم پر، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ تم اس کی طرف، و بے شک بہت سی البتہ بہکاتے ہیں اپنی خواہشوں کے مطابق بغیر سمجھے بوجھے، بے شک تیرا رب وہی ہے زیادہ جاننے والا اور زیادتی کرنے والا، اور حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آلموسٹ ہم یہ آیتیں، ہم یہی چیزیں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں پہلے بھی نا، تو اس میں وہی ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے حرام کیا چیزیں ہیں، تو تم اب وہم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے پیچھے، بلا وجہ بے خوف ہو کر کھاؤ، یعنی کہ جس پر اللہ کا نام لے کر تم نے ذبح کیا ہے، تم کو کیوں لگتا ہے کہ غلط ہے، تم کو یہ کیوں فیلنگز آ رہے ہیں کہ یہ غلط ہم کچھ کر رہے ہیں، جس پہ اللہ کا جو حلال جانور ہے اور اس کو جو ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، تو تمہارے اندر کوئی وہم کی بیماری نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ جو شک ہے نا، تم کو تو شیطان ہی ڈالتا ہے نا، یہ وسوسہ جو تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، یہ تمہارے شیطان، تمہاری جو ہمارے ایمان کی کمزوری جب وہ فیل کرتا ہے نا، تو دیکھیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ بات ڈال رہا ہے۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ نان مسلمز ہمارے پاس، ابھی جیسے ہوتے ہیں نا نئے مسلمان جو ہوتے ہیں نا، نئے مسلمان لوگ جو تھے ہمارے گھر گوشت لے کے آتے،
تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، ہم کیا کریں، کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو انسان کے اندر وہم آ رہا ہے نا کیا ہوگا، نکالنے کے لیے نا بسم اللہ پڑھنے کو حکم دیا۔ تو اس سے دیکھیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر گوشت لائے ہوتا ہے نا، یا کسی گھر کی دعوت میں بلائے، اور یا پھر ہم کسی گوشت کی دکان میں گئے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ایک پیپر لگا ہوا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ اس کے وہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں نا وہم نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر بلا رہا ہے تو ہمیں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ آپ کو وہم ہو رہا ہے ہم ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں جھٹکے کا گوشت ہے کہ صحیح والا گوشت ہے، پتہ نہیں انہوں نے کون سی دکان سے لیا ہے، وہاں تو وہ جھٹکے والا گوشت ہوتا ہے نا، اکثر ہم لوگوں کا پرابلمز ہوتے ہیں یہ۔ تو اسی چیز کو دور کرنے کے لیے یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اس سے حسن ظن رکھو، اس سے اچھا گمان کرو۔ اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ بھائی نہیں گوشت نہیں کھائیں، کوئی سبزی والا کھا لیں، اگر آپ کا اتنا ہی دل ہے، مگر اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اس حسن ظن سے کھا لو۔ تو اس حدیث کو لوگوں نے کیا کیا ہے، کچھ کہتے ہیں بھائی ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہے نا، ہر اپنے اپنے طور پہ وہ ہے، لیکن جو میں پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا اس کو تھوڑا سا مس یوز کیا کہ لوگوں نے اس کو نان مسلم کے گوشت کے ساتھ اس حدیث کو ریلیٹ کر دیا کچھ علماء نے، ٹھیک ہے، علماء سے مطلب جو محدثین ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا بات کے محدثین، فار ایگزامپل KFC ہے، میکڈونلڈ ہے، جو برگر کنگ، سب جہاں جو ایک ہوتا ہے نا جو چکن مل رہا ہے، ایسی سب گوشت مل رہا ہے، تو وہ کہتے تھے جیسے نان ذبیحہ ہے نا یہ گوشت کو، اگر ہم گئے ہیں میکڈونلڈ میں گئے یا KFC میں گئے ہیں تو کیا کرو، اس گوشت کے اوپر بسم اللہ کر کے کھا لو، اوکے، وہ حلال ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں سے حسن ظن کرو، اپنے وہم کو دور کر کے اللہ کا نام پڑھ لو۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ آپ بسم اللہ کر کے کھا لو۔ اس چیز کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کو، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے وہی ہم کو کھانا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ کھاؤ، پھر آگے بات ہو رہا ہے واضح کر چکا ہے سوائے اس کے جب اس کے کھانے پر مجبور ہو جاؤ، اور بہت لوگ اپنے خیالات میں بغیر تحقیق بہکتے پھرتے ہیں۔ مگر یہ جو حرام چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے حرام بتایا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، مگر اس حالت میں کہ انسان کے لیے جائز کر دیے کہ مجبوری، جیسے نا مجبوری کی کیفیت آ گئی، زندگی موت کی کیفیت آ گئی ہے، تو یہ حلال ہو جاتی ہے۔ صرف ضرورت کے تحت کھانا، یہ نہیں کہ بڑا مزہ آ رہا ہے وہ کھانا، جیسے سور جو ہے، پگ، وہ حرام ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی کیفیت آ گئی، زندگی موت، کھانے نہیں مل رہے ہیں، ہفتے ہفتے گزر رہے ہیں، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تو ضرورت کے تحت جس سے آپ کی زندگی برقرار رہے اتنا کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے یہی فرما رہے ہیں، اور پھر بہکاتے ہیں، اور بے شک یقیناً تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو جو علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے نئی نئی باتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور ان کو دین کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے کہ جو حرام کو حلال کو جو حرام کر دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ دیکھیے امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ کسی کے کہنے پہ مت چلو، قرآن میں جو لکھا ہے نا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لوگوں کی خواہشات پر، اپنے نفس کی خواہشات پہ چلنا گمراہی ہے۔ کس پہ چلنا ہے؟ ہمیں وہی پہ چلنا ہے۔ لوگوں کی باتیں، اور جو لوگوں کی باتیں قرآن سے میچ کر رہی ہیں، حدیث سے میچ کر رہی ہیں، بے شک 100% ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ اور قرآن پہ ہم نے
آنکھ بند کر کے ہم نے چلنا ہے، قرآن پر سیدھا چلنا، سیدھا راستہ چلنا ہے، اور علم حاصل کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس چیز کا ہمیں خیال. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا نا. اور اپنے خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. اور اگر جیسے کوئی مسلمان ہے اس کو آپ نے حسن ظن کرنا ہے. اور اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کسی دکان میں گئے، انہوں نے وہ چیز لگائی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ ذبیحہ ہے، اگر ہم اس کو بدگمانی کریں گے تو دیکھیں یہ غلو ہے، یہ غلط چیز ہوگا. تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھنا ہے. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا وہ دکان میں مت جائیں آپ، مگر کسی مسلمان کی ایسی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اب آیت نمبر 120، چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے دو طرح کے گناہوں کا بتایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ، یعنی کہ گناہ کا ظاہر اور باطل. ایک ہمارا ایک ایکشن ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک کر رہے ہیں، اور ایک ہماری نیت اندر دل میں کیا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل، ہم کسی کو بہت اچھے سے مل رہے ہیں، ظاہر کام کیا ہے نا، بہت او سویٹی او اب میں اچھی ہو یوں نا، تو جب باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی باتیں، یا بڑے بڑھ کے آگے کام کر رہے ہیں، دین کی خدمتیں ہو رہی، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر دل میں جو ہے نہ اس شخص کے لیے آپ کی محبت ہے نہ کچھ ہے، مگر آپ نے ظاہر میں آپ نے ایسے ایکسپوز کیا کہ سامنے والا تو دھوکہ کھا گیا نا آپ کے اس عمل سے. یا منافقوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، ظاہر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو ایک ظاہر کا عمل اور ایک دل کا عمل تھا. اور دل میں نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے جو ہے ظاہر میں بہت ہوتا ہے اور دل میں کچھ نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کے جو ہے دل میں نہیں ہوتا مگر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کچھ اندر کچھ باہر کچھ. اور منہ پہ جو ہے تعریف دل میں بغض ہوتا ہے نا، منہ پہ آپ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں اور لیکن جو ہے نا ان کے دل میں اتنا بغض ہے، اتنا گرج انہوں نے رکھا ہوتا ہے، مگر سامنے دیکھو تو وہ ہنس ہنس کے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا یہ دو چیزوں کو ایک ہونا چاہیے، آپ کا دل بھی صاف ہو اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس گناہ کے کیا نقصانات ہیں جو ہم کر رہے ہیں نا، اندر کچھ باہر کچھ ہے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پھر اس کو اندر سے بھی ہم برا سمجھیں، ہم جو کر رہے ہیں اپنے ہمارے جو اگر ہمارے اس کے ڈبل پرسنالٹی ہے تو ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. پھر ہم اس کو اندر بھی ہم فیل کریں کہ ہمارا دل دیکھو اس کے لیے ایسا صاف نہیں تھا، مگر ہم اس کو ظاہری اچھا، اپنے دل کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور اس کو کوشش کرنا چاہیے. اگر ہم صرف ظاہری طور پر گناہ چھوڑ دیا، بالفرض ہم نے کہا چھوڑ دیا مگر دل میں ابھی بیج موجود ہے، یعنی کہ ہم نے کرنا تو چھوڑ دیا مگر ابھی دل صاف نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں بیج موجود ہے. کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ کچھ عرصے گزریں گے پھر وہ گناہ ہو جائے گا. بالفرض ہم ایک گناہ کر رہے تھے، بظاہر ہم نے فار ایگزامپل میوزک ہم نے چھوڑ دی، مگر ہمارے اندر اس کی ابھی بھی نا رمق باقی ہوتی ہے، اس کو اندر سے پوری طریقے سے صفائی نہیں ہوئی. ہم وقتی طور پہ تو ہم نے چھوڑ دیا، لیکن وقت گزرے گا، ہم پھر ذرا میوزک کی محفل میں جائیں گے یا کوئی اچھا سی چیز سنیں گے تو دوبارہ بہت چانس ہے کہ ہم دوبارہ اس میں نہ پڑیں، کیونکہ ابھی اندر اس کا بیج موجود ہے. تو دل سے بھی گناہ کو ختم کرنا ہے، غلط سمجھنا، اس کو دل میں ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ برائی ہے، برائی کو برائی ہم سمجھیں، ٹھیک ہے نا، غلط سمجھنا ہے، اس برائی کو سمجھنا ہے، اس کے گناہ کو سمجھنا ہے کہ اس کے کیا رزلٹ ہیں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، دل سے مانا جائے یہ کام غلط ہے، میں غلط تھی، میں غلط کر رہی ہوں، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، میں غلط تھی، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ اس کی پہلے تو علم حاصل کریں، اس کے رزلٹس دیکھیں، اس کی سزا دیکھیں، تبھی تو ہم اپنے آپ کو کنونس کر سکیں گے نا، مضبوطی کے ساتھ کر سکیں گے. اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، میں غلط تھی یا آئندہ نہیں کروں گی، تو جا کے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. اور دیکھیں لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہ کرو اور اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرو، یہ بھی آتا ہے ظاہر اور باطن، کہ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے. لوگ سامنے تو بہت نیک بنے ہوتے مگر اپنی تنہائی میں
کمرے میں جو بھی اپنا اکیلا پن ہوتا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے. تو اس لیے ظاہر اور باطن لوگوں کے سامنے بھی اچھے رہو اور تم اپنے تنہائی بھی تمہاری پاک صاف ہونی چاہیے. ظاہر میں تو گناہ سے بچ گئے مگر دل میں کیا ہے؟ ریاکاری ہے، تکبر ہے نا. تو اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھو. تو گناہ کو چھوڑنا ہے تو دل سے اس کی پوری صفائی کرنا ہے. دل مان لے اس بات کو، اصل بات ہے دل مان لے ہمارا نا اس بات کو کہ یہ گناہ کا کام ہے، مجھے آئندہ نہیں کرنا ہے، تب تک گناہ چھوٹنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. ورنہ گناہ کی لذت ایسی چیز ہے نا، جب تک آپ اپنے آپ کو کنونس نہیں کرتے، جب تک آپ کا دل اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا یہ گناہ ہے، جب تک یہ ہم اپنے آپ کو اپنے آپ میں پکا نہیں کر لیتے نا، کیونکہ گناہ کی لذت ایسی ہے نا کہ وہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں ول پاور چاہیے. ول پاور رکھنے کا سب سے کامیاب علاج ہے سمجھ لیجیے، ول پاور مضبوط ہونا چاہیے. وہ اس بات کو جب آپ اور میں جب ہم اس بات کو سمجھیں گے نا کہ اللہ کی ناپسندیدگی ہے تو وہ دیکھیں پھر ہم اس کو نا چھوڑنے کی کوششیں کریں گے. تو پھر ہم جو اس قسم کا گروپ ہے ہم اس گروپ سے ہم اپنے آپ کو دور کریں گے کہ میں جب بھی اس گروپ میں جاتی ہوں میری غیبت زیادہ ہو جاتی ہے، میں جب بھی اس پرسن سے بات کرتی ہوں میری غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم کیوں کب ہے کس سے ملتے ہیں کہ ہماری ایمان میں کمزوری آتی ہے، کس سے ملتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملنے کے بعد ہمارا ایمان اپ ہوتا ہے، ہماری گفتگو میں اللہ کا ذکر زیادہ یا نارمل باتیں ہوتی ہیں. اور کون ایسا ہے کہ جس سے مل کے ہماری زیادہ تر ہم بہک جاتے ہیں یا غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب انسان کوشش میں لگ جائے گا اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا کہ مجھے اس سے نکلنا ہے، تو پھر وہ ایسے لوگوں کی صحبت کو ایوائڈ بھی کرے گا، اس سے دور رہے گا. وہ ماحول کو چھوڑنے کی اس گروپ کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کو گروپ کو ڈھونڈے گا جس سے اس کے ایمان میں تازگی ہو اور اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کو طاقت ملے، اس کو ایمان میں مضبوطی آئے کہ وہ اپنے گناہ سے بچ سکے. تو وہ کوشش ضرور کرے گا. تو وہ ان میں دوبارہ نہیں پھنس جانی کہ میں دوبارہ ایسا نہ ہوں کہ میں انہی لوگوں میں چلے جاؤں جو میں نے اتنی محنت سے اپنی برائی کو چھوڑا ہے، پھر ان لوگوں میں اٹھوں گا بیٹھوں گا تو پھر میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے ساتھ اوروں کو بھی دین میں انوالو کیجئے تاکہ آپ بھی اچھے کام کریں اور وہ آپ کا ساتھ بن جائیں، کیونکہ رہنا ہی انہی کے ساتھ ہے. تو جب وہ بھی اسی میں آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اچھا ہو جائے گا. تو پھر بھی اگر بالفرض دیکھیے انسان ہے، کتنی بھی کوشش کر لے، دعائیں کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، انسان ہے نا، غلطی ہوتی رہے گی. یہ تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کوئی بھی فرشتہ تو بن نہیں سکتا، انسان ہے اور انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. تو اس آیت کو میں پھر پڑھ دیتی ہوں. اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ، چھپا ہوا. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے، مگر پھر بھی اگر ہٹ دھرمی ہے، آپ اپنی اس پہ اڑے رہیں گے، کسی بات کو توجہ نہیں دیں گے، ایسی زندگی کر لیں، تو اللہ نے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، جو جیسا کرے گا وہ اپنی سزا خود پائے گا. اب 121 یہ لاسٹ ہے. اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، اور یہ کھانا گناہ ہے، شیطان ہے اپنے رفیقوں کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو گئے. اللہ اکبر. اب اس میں بتایا جا رہا ہے غیر اللہ کا نہیں، بلکہ غیر اللہ کا نہیں بلکہ کیا کہہ رہا ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مت کھاؤ. غیر اللہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم ذبیحہ کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ جتنے بکری ہیں، گائے ہیں، مرغی ہے، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی چیزیں ہیں. ہم پہلے مالک سے اجازت لیں، اس مالک نے ہمیں اجازت دی اور ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو ہمیں اس کے مالک کے عین مطابق انسٹرکشن سے ہمیں وہ کام کرنا ہے. میں اور آپ اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتے کیونکہ ہماری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے مالک نے، اس جانور کے مالک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تم نے اس کو ذبح کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اور اس پہ اللہ یعنی کہ جس کا مالک ہے اس کا نام لینا ہے، تم نے اللہ کا نام لینا ہے، اس پہ ضروری ہے. تو وہ اور جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ، کیونکہ وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے. حرام ہم لوگ کتنے مسلمان ہیں جو اس
اس نزاکت کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں بسم اللہ کر کے کھا لو، جیسے میں نے آپ کو ابھی پچھلے بتایا۔ تو وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ذبح کے وقت وہ، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اندر انٹینشن ہوتی ہے، اللہ کو بھی مانتے پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم خطا ہو جاتی ہوتا ہے نا، بائی مسٹیک ہو جاتا ہے، وہ ایک خطا ہے، اس کو آپ الگ کر دیجئے۔ تو شیطانی باتوں میں مت آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ شیطانی باتوں میں مت آؤ، کوئی بھی کسی طریقے سے، آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ کتنے لوگ باتیں، ارے یہ کھا لو، یہ حلال ہے، ایسے کر لو ویسے ہو، تو جو بھی اس قسم کی باتیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، اگر تم ان کی باتوں کو مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں، صرف اللہ کو نہ ماننے والا یا بتوں کی پوجا کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے جو حلال اور حرام کے معاملے میں نا شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے یہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ تمہارے درمیان جھگڑا ہو، شیطان سکھاتا ہے جس کو اللہ نے، دیکھی شیطان کیسی کیسی باتیں کرتا ہے کہ وہ، آپ کو یاد ہے نا مشرکین مکہ یا اس قسم کی باتیں پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، جب وہ ہوا تھا نا کہ مردار حرام ہے، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ کہتے تھے جس کو، یہ کیا بات ہوئی، جس کو موت اللہ دے دے وہ حرام ہو گیا، جس کو تم خود ذبح کرتے ہو، جس کو تم مارتے ہو وہ حلال ہے، یہ کیسی باتیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس قسم کی جو بہانے بازیاں ہیں نا، اس قسم کے جو ڈاؤٹس ہیں، ایسی سی جو باتیں نا، زخرف القول، اس بات کو آپ یاد کر لیا کیجئے۔ یہ کون تمہیں وسوسے ڈال رہی ہے؟ شیطان ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑا آئے کہ ارے بھائی وہ خود گر کے مر گیا، اللہ نے موت دے دی تو وہ حرام ہو گیا، تم کاٹو تو وہ حلال ہو گیا، یہ کوئی ایسا خدا ہے تمہارا؟ اور فرشتوں کو سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ہم کیوں نہیں کسی انسان کو سجدہ کر سکتے؟ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، منطقی باتوں سے اللہ نے کہا بچتے رہو، پیچھے ہٹو۔ اور وہ تو چاہتا ہے کہ شریعت کی پابندی نہ کرو، شیطان کا تو کام ہی یہی کہ مسلمان ایمان والے شریعت کی پابندی نہ کریں، اگر تم نے اس کا کہا مانا تو تم میں اور مشرکوں میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے بھی وہی کام کر لیے جو مشرک کر رہے ہیں تو تم میں اس میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ تو وہ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں نا، جس کو اللہ کو ماننے کا حق ہے نہیں مانتے، ان کو جو ہے، ان کو اللہ کی حکموں کی پرواہ نہیں ہے، اور تمہیں بھی پرواہ نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے سب کیے چلے جاؤ، کہ ہے نا، اللہ جس چیز کو منع کر رہا ہے تم بھی کر رہے ہو، ایک نان مسلم بھی کر رہا ہے، تو فرق کیا رہ گیا پھر تم میں؟ تو دیکھیں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنا، اس کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ حکم ماننا بھی شرک میں چلا جاتا ہے۔ اگر قرآن کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ کوئی قرآن کے خلاف بات نہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم کو اللہ کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد علم پہ ہے، وحی پر ہے، علم پر ہے، اور ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، یعنی کہ علم سے، وحی سے، ورنہ ہم کیا ہوں گے، ہم بہک جائیں گے۔ اور پھر ہمیں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس کو سیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جانوروں کی جو ہے نا ذبح کے وقت، اس پر ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کا نام لینا اس قدر ضروری کیوں ہے، اور اس کے پھر اس کا کھانا حرام ہو جائے گا، اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کے بغیر اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا جو نام، ہر اس کی تکبیر کے بغیر جو بھی کام کیا جاتا ہے نا وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ہر نعمت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، جو بھی ہے نا، فائدہ اٹھاتے وقت، چاہے ہم پانی پی رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہی استعمال کر رہے ہیں نا، کھانا کھا رہے ہیں یا کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اس کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے نا اس سے انعام اور احسان کا اعتراف اور اقرار ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ایک طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح دیکھیں اگر اللہ نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کو بھی جان لینا جائز نہ ہوتے، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔
یہ حق ہم کو صرف اللہ کے حکم سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ جس وقت ہم کسی جانور کو حلال کریں، جانور لیں، تو صرف اللہ ہی کا نام پر ہو۔ اگر اللہ کے نام پہ نہ ہو یا کسی اور کے نام پر ہو یا کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کریں تو یہ اس کی جان کی بھی بے حرمتی ہے اور اس جان کے مالک کے خالق کی بھی ڈس رسپیکٹ ہے، دونوں کی ڈس رسپیکٹ ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ کی چیز تھی، ہم نے اللہ کے نام کے بغیر ایسا کر دیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں دوسرے جو آستانوں پہ جو مشرکین ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں نا، ایسی جگہوں پہ جا کے ذبح کرتے ہیں یا ان کے نام پہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا، شرک کا وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو کیا ہوا، دروازہ کلوز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے معبود کو، جو مشرکین مکہ تھے، اپنے معبود کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو بتوں کے آگے نظر پیش کرتے تھے، ان کے آستانوں پہ ذبح کرتے تھے۔ تو ہمیں ایسی جگہوں پہ بھی جا کے ذبح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں منع ہے۔ اسلام نے شرک کے سب راستوں کو بند کر دیا، اللہ کے سوا سب حرام جو ہے نا، اللہ کے سوا کوئی چیز ہم اللہ کی اجازت کے بغیر، جیسے اللہ نے ہم کو کہا ہے ہمیں اسی طریقے سے ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جو ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم نے اس کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ویو دکھائے اور صحیح طور پہ ہمیں توحید پہ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔